ویلکم بیک۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں ہونے والے انتظامی الیکشن میں 6 پاکستانی نژاد اٹالین امیدوار بھی سامنے آ گئے۔ بائیں بازو کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک کے اتحادی پاکستانی امیدوار چودھری طلعت سلطان نے انتخابات کے حوالے سے نواب ریسٹورنٹ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں انتظامی الیکشن کے حوالے سے نواب ریسٹورنٹ پر بائیں بازو کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک کے اتحادی پاکستانی امیدوار چودھری طلعت سلطان کے زیر اہتمام کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں اٹالین پاکستانی، بنگالی، مصری اور سری لنکن شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کارنر میٹنگ میں اٹالین سیاستدان چینکوے پالمی بریشیا 2030 کی سربراہ ویبریتا موریلی اور پیپلز ڈیموکریٹک کی میئر کے لیے امیدوار لارا کاسیلیتی نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز روایتی طور پر تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نظامت کے فرائض معروف پاکستانی صحافی میاں آفتاب نے ادا کیے اور پاکستانی کمیونٹی کی شخصیات میاں عمران یونس، ٹیپو ڈوگر، ارشد کنگ، امتیاز لالا، چودھری مدثر اور امیدوار برائے کونسلر چودھری رشید گجر نے خیالات کا اظہار کیا۔ معروف سیاستدان چینکوے پالمی نے غیر ملکیوں کی اٹلی کے لیے اہمیت اور ان کے مسائل پر گفتگو کی۔ Quando ci sono stati loro qualche anno fatta di bianco e cercano di farsi vedere diversi da quelli che sono, ma noi sappiamo cosa sono. Li abbiamo conosciuti allora e non sono cambiati. بریشیا 2030 کی سربراہ روبرتا موریلی نے اپنے خطاب میں پاکستانی کلچر، کھانوں اور ان کی روایات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی کی ترقی میں پاکستانیوں کا اہم کردار ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستانیوں کے اٹلی کی سیاست میں اہم کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ Vive in questa città, siamo tutti cittadini di questa città e dobbiamo tutti conoscerci, apprezzarci, fare in modo che tutti si viva in modo sereno. میئر کی امیدوار معروف سیاستدان لارا کاسیلیتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بریشیا ایک ملٹی کلچر شہر بن رہا ہے۔ یہاں ہر چوتھا شخص غیر ملکی ہے۔ میں 10 سال ڈپٹی میئر رہی۔ میرے دروازے 24 گھنٹے سب کے لیے کھلے ہیں۔ میری 10 سالہ کارکردگی، میرا کردار آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگ میرے کام سے مطمئن ہیں تو میری درخواست ہے کہ شہر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ ہم جیتنے کے بعد بریشیا میں باقاعدہ کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ Quindi saluto la comunità pakistana e tutti gli amici che provengono dagli altri paesi che considero personalmente una ricchezza della nostra città. پروگرام میں امیدوار برائے کونسلر چودھری طلعت سلطان نے کمیونٹی کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں سمیت اسپتالوں اور جیلوں میں مسلمانوں کے لیے حلال خوراک کا بندوبست اولین ترجیح ہے، جس کے بعد مختلف سرکاری دفاتر میں ہماری فیملیز، مسلمان خواتین اور بچوں کو ہماری روایات کے مطابق عزت دی جائے۔ پروگرام کے اختتام پر معروف صحافی میاں آفتاب احمد نے اٹالین سیاستدانوں کی توجہ اس طرف دلوائی کہ غیر ملکی نیشنلٹی لینے کے بعد کیوں اٹلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ معاشرہ ہمیں شہری تسلیم نہیں کرتا، تمام حقوق ہوتے ہوئے عزت نہیں ملتی۔ لندن کا میئر پاکستانی بن سکتا ہے تو بریشیا کا پاکستانی کونسلر کیوں نہیں؟ ہم شہر کی ترقی میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں ذمہ داری دیں، اختیارات کے ہم طلبگار نہیں۔ اٹلی اٹالین کا ہے، ان کا ہی رہے گا۔ میل جول کے طلعت کی مدد کرن، ایوتو کرن کہ سارے کامیاب ہو گئے تو سارے دے کام ہوئے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگے جان دے زبان آمدی ہے ساڈے واسطے جڑے نکے نکے مسئلے نے انہاں دا حل ساڈے تو بہتر ہے تلاش کرن دے، اور امید ہے منوں ہے بھی کہ آئندہ سانوں انہاں واسطے ووٹ منگنے کی ضرورت نہیں پہلی ہے۔ سارے دوست انشاءاللہ انہاں نال کام کرن، انہاں نوں ووٹ کرن۔ میٹنگ کے اختتام پر پاکستانی روایتی کھانوں سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی۔